الحمد لله خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين هم سادات المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء والشهداء والصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلی العظیم. درود پاک. بزرگ اور عزیز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اس آیت میں استقامت کا ذکر ہے. صرف یہ کافی نہیں کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور چند دن تک نیک اعمال کرے اور اس کے بعد اپنی مرضی کرے، بلکہ استقامت کا وصف بھی ضروری ہے. بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، نیک اعمال کرے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں بسر کرے اور استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، اور موت کے وقت بھی ایمان اس کے ساتھ ہو، اور جب دنیا سے چلا جائے تو ایمان کے ساتھ چلا جائے، یعنی ایمان بھی ساتھ لے جائے. ایسی استقامت مطلوب ہے. ایمان میں بھی استقامت، اعمال میں بھی استقامت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہے کہ جس پر مداومت ہو، پابندی ہو، مسلسل ہو، استقامت کے ساتھ ہو، اگرچہ کم کیوں نہ ہو. ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ایمان کی لہر دوڑتی ہے تو مسجد کی طرف بھاگتے ہیں، تلاوت میں بھی اضافہ، نمازوں میں اضافہ، اعمال میں اضافہ. لیکن جب اس لہر کا اثر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ اپنی حالت پہ آ جاتے ہیں. نہ نمازوں کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اعمال کا پتہ. اس کا مطلب کہ استقامت کی دولت سے ہم محروم ہیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں استقامت کے ساتھ دین پہ عمل کروں. کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی مشقت آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے، ہر حال میں میں اپنی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں بسر کروں. لیکن درمیان میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. عام طور پر 3 رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. پہلی رکاوٹ نفس کی خواہش. ہر انسان کا جو نفس ہے یہ ضد کرتا ہے بچے کی طرح، اور بندے کو گناہ پہ مجبور کر جاتا ہے. جیسے بچہ کبھی ضد کرتا ہے نا، اسی طرح نفس بھی ضد کرتا ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں، استقامت والے ہیں، وہ اپنے نفس کے خواہش پہ نہیں چلتے. وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا حکم کیا ہے. اور جو بے وقوف قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں یہ بات آئی تو ہم نے ایسا کیا، میرے دل میں یہ آیا تو میں نے ایسا کیا.
حالانکہ حدیث اور قرآن میں اس بندے کو بے وقوف کہا گیا جو اپنے دل کی ہر خواہش پہ عمل کرے اور یہ نہ دیکھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ من اقیس الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عاقل اور شاطر کون ہے؟ آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، سمجھدار تو وہ ہے جو اپنی موت کے بعد کے لیے نیک اعمال کرے، اس کی فکر کرے، لیکن والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی ہر خواہش پہ عمل کرتا ہے، نفس کو ہی اس نے اپنا آقا بنایا ہے اور خود نفس کا غلام بنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن پہلے ہمارے اندر یہ طلب بھی تو ہونی چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام بن جائے۔ تو پہلی رکاوٹ نفس ہے، اس کا مقابلہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، وہ ہمیں پڑھاتا ہے اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر دلائل آتے ہیں، جب ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع فرما دیا، قرآن اور حدیث میں اس سے منع فرما دیا، لیکن شیطان ہمیں پڑھاتا ہے، دلائل ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سود کی طرف ہم دوڑتے ہیں نا، سود، کبھی سود کی رقم اٹھاتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن شیطان اس طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا حرام ہے، آپ کے بچوں کا بھی تو آپ پر حق ہے، یہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ ادھر سے شیطان پڑھاتا ہے آپ کو کہ دیکھو جی تمام لوگ نہیں کرتے، یہ سود کی رقم لیتے ہیں، وہ فلاں کو دیکھو وہ کتنا بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، وہ بھی تو سود لیتا ہے، فلاں بندہ جو دستار والا ہے، پگڑی والا ہے، کرتے والا ہے اور تہجد گزار ہے، وہ بھی تو سودی معاملات کرتا ہے، اگر آپ نے کیے تو کیا ہوا؟ یہ شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ رشوت کا موقع جب آتا ہے تو اسی طرح ہمیں شیطان سبق پڑھاتا ہے۔ ایک مسلمان کانپ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ رشوت کی رقم لوں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے مال سے برکت نکل جائے گی، لیکن شیطان اس کو پڑھاتا ہے نہیں جی، آپ پر آپ کے بچوں کی ذمہ داری ہے، فلاں بھی لیتا ہے، فلاں بھی لیتا ہے، فلاں بھی لیتا ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں عالم ہے، فلاں عبادت گزار ہے، وہ بھی لیتا ہے، لہٰذا آپ بھی لے لیں۔ یہ شیطان کا پڑھایا ہوا سبق ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اور شیطان کے اشاروں پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، میں سب کو گمراہ کروں گا، اور جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور کبھی دائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں طرف سے حملہ کروں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے، اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاؤں گا یہاں تک کہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، دنیا کا نقشہ میں حسین کر کے ان کی نگاہوں میں پیش کروں گا۔ جب وہ دنیا کی سرسبز و شادابی کو دیکھیں گے تو ایمان کو بھول جائیں گے، نیک اعمال کو بھول جائیں گے، دنیا کی تعمیرات، دنیا کی سرسبز و شادابی، اس کو سب کچھ وہ سمجھیں گے۔ آج ایسا ہی ہے، دنیا کی قیمت، اس کی عظمت ہمارے دماغ میں ہے لیکن دین کی نہیں ہے۔ تو یہ دوسری رکاوٹ شیطان۔ تیسری رکاوٹ بعض دفعہ نا رشتہ داروں کی طرف سے بھی رکاوٹ پیش آتی ہے، گھر کی طرف سے بھی۔
کئی واقعات ہم نے سنے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے داڑھی رکھنے کا ارادہ، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ، تو گھر کے افراد اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ابھی نہ رکھیں، پھر آگے جا کر آپ رکھو گے۔ بعض دفعہ بندہ سود چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے یا کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو رشتہ دار خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں کہ ابھی آپ نہ چھوڑیں، چونکہ سب ابھی اسی میں ملوث ہے، لہٰذا آپ بھی رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلص اور مضبوط ایمان والوں کی صفت جو بیان کی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں یہ قرآن، سنت، شریعت، دین یہ سب کچھ ہے، وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تین رکاوٹیں ہیں، نفس، شیطان، رشتہ دار۔ اکثر ہمارے راستے میں یہ تین رکاوٹیں آتی ہیں اور ہم شریعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ جب استقامت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی شان بیان فرمائی، بڑا مقام بیان فرمایا۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ پہلے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یہ نہیں کہ زبانی طور پہ ادھر کہہ دیا اور باہر نکل کر اپنی مرضی، پھر اس پر ڈٹ گئے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، ہم نے کسی اور کا حکم نہیں ماننا۔ تو قرآن نے کہا ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں، اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو، غمگین مت ہو۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس استقامت کی دولت ہو۔ استقامت، پابندی، شریعت کی پابندی۔ فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت اور بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں یہ خوف کا وقت تو ہے، اس وقت قبر کا نقشہ سامنے ہے اور قبر اندھیروں کا گھر ہے، کیڑوں کا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، وحدت کا گھر ہے، لیکن چونکہ آپ ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، آپ کے پاس ایمان ہے، اس لیے آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اور جب مسلمان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر فرشتے آ کر اس کو بشارت سناتے ہیں کہ ٹھیک ہے اندھیروں کا گھر ہے لیکن آپ کے لیے بشارت اللہ تخافوا، آپ کے پاس استقامت ہے، آپ مت ڈریے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر سے جنت کی طرف ایک دروازہ یا جنت سے اس کی قبر کی طرف ایک دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اس کی طرف آتی رہیں۔ یہ استقامت والا بندہ۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، حشر کے میدان میں اس کو فرشتے بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، مت ڈرو، اس لیے کہ آگے پولیس صراط پر سے جانا ہے، پھر جنت پہنچنا ہے، یہ مراحل تو ضرور ہے لیکن تیرے پاس چونکہ ایمان کا نور ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب پولیس صراط سے گزرے گا تو جہنم کی آگ خود پکارے گی اسرع یا مؤمن فإن نورک اطفأ ناری، اے مومن جلدی سے گزر جا، آپ کے ایمان کا نور اتنا وزنی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے میری آگ کے شعلے بجھ رہے ہیں، یہ جہنم کہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کھاؤ اور غمگین مت ہو۔ اب ظاہر بات
چاہتے، آگے قبر ہے، پیچھے دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب دنیا کا نقشہ بھی تو ذہن میں آتا ہے نا کہ جی میں نے اتنے عرصے میں محنت کی، مکانات بنا دیے، گاڑیاں میں نے خرید لی، دنیا کے اندر کتنی میں نے رقم جمع کی ہے، اتنی زیادہ سہولتوں کے لیے میں نے اتنی کوششیں کی، اور اتنا کچھ جمع کر کے ایک کفن میں مجھے لپیٹ کر قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ بندہ پریشان تو ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ رہ جائے گا مجھ سے اور کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی میرے لیے۔ فرشتے اس کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین مت ہو، یہ جو آپ چھوڑ کر جا رہے ہو اس سے بہت زیادہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کیا کچھ ملنے والا ہے؟ فرمایا کہ ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اسے فرشتے بشارت دیتے ہیں کہ خوش ہو جا، تیرے لیے بشارت ہے، اس جنت کی بشارت ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ اور وہ جنت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں ان نعمتوں کے بارے میں، اور کسی دل میں سوچ بھی نہیں گزری۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو فرشتے اس کو موت کے وقت بشارت دیتے ہیں کہ جنت کی بشارت ہے تیرے لیے، جنت کے بارے میں سوچ۔ کون سی جنت؟ جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، فرمایا کہ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین کے ساتھ کیا گیا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا اس میں صاف ستھرے پانی کے نہریں ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور فرمایا اس میں دودھ کی نہریں ہوگی، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس میں صاف شفاف شراب کی نہریں ہوگی، وانہار من عسل مصفی، فرمایا اس میں شہد کی نہریں ہوگی، بلکہ وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا جو مانگو گے، جو دل میں آئے گا جنت میں وہ ملے گا۔ تو اس جنت کی خوشخبری اس کو موت کے وقت دی جاتی ہے کہ غمگین مت ہو، دنیا میں کیا چھوڑ کر تم آ رہے ہو، جو دنیا میں چھوڑ کے آ رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کے لیے فنا ہے، اور تجھے جو جنت والی زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن استقامت ضروری ہے، استقامت کا وصف۔ ایک بندہ نا کبھی ارادہ کرتا ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ایک تو یہ ہے کہ اس نے ہلکا پھلکا ارادہ کیا۔ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ میری گردن کٹ جائے اور میرے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، اور جو بھی ہو جتنا نقصان ہو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ صحابہ میں یہ چیز تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی چھوٹی سی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تھے تو یہ بچی جو ہے کھانا لے کر گئی، واپس آ رہی تھی، راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا، کہا بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ اس بچے نے نہیں بتایا۔ تو ابو جہل کو یہ پتا تھا کہ جہاں صدیق ہوں گے نبی ان کے ساتھ ہوں گے، کہا اپنے والد کے بارے میں بتاؤ۔ اس بچی نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے پتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانا دے کر آئی تھی۔ یہ جھوٹ تھا، حالانکہ یہ بھی وہ کہہ سکتی تھی، لیکن وہ صدیق کی بیٹی تھی، سچ سچ بتا دیا، فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن میں نے آپ کو نہیں بتانا۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کیا تو اس بچی نے جواب میں کیا کہا کہ اگر آپ مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرے تو آپ کر لیں، لیکن میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ اللہ کے نبی کہاں ہے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، یہ ایسا وصف ہے استقامت، مستقل شریعت، مسلسل شریعت کے احکامات پہ عمل کرنا، جہاں بھی اتار چڑھاؤ ہو، آزمائشیں ہو، مصائب ہو، کوئی پریشانی ہو، چلو یہ تو زندگی کے ساتھ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں بسر ہو۔
یہ استقامت ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے استقامت کا حکم دیا، ثم استقم، فرمایا کہ آپ ڈٹ جائے، اور ومن تاب معک فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر ڈٹ جائے، اور آپ کا کلمہ جنہوں نے پڑھا وہ بھی اس پر ڈٹ جائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ایسی کوئی تعلیم مجھے بتائیے، ایسا کوئی جواب مجھے دے کہ آپ کے بعد آپ کے علاوہ کسی سے سوال کرنے کی ضرورت مجھے نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جائے۔ اب ایک بندہ اگر صحیح معنوں میں یہ کہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بندہ جب اس آیت کا ترجمہ پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم ایمان لے آؤ، حالانکہ ایمان تو پہلے سے ہے۔ ایمان جب پہلے سے ہے، آپ کہتے ہو کسی کو کہو نا کہ آپ چادر اوڑھ لو، اب اگر چادر پہلے سے اس کے جسم پر ہے تو پہلے سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم ایمان لے آؤ، یہ آیت حیرانگی میں ڈالنے والی ہے۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین کفروا آمنوا، یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا، یا ایھا الذین نافقوا آمنوا، یہ نہیں فرمایا مشرکو ایمان لے آؤ، منافقو ایمان لے آؤ، فرمائے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اپنے ظاہر پر ایمان سجانے والوں، اپنے دلوں کے اندر بھی ایمان سجاؤ، اپنے ظاہر کو شریعت کے مطابق چمکا کر لوگوں کے سامنے دکھانے والوں، دل سے بھی تو تصدیق کرو، یعنی ظاہر اور باطن کا اثر، ظاہر اور باطن پر ایمان کا اثر ہونا چاہیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ چند افراد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایک طرف وہ چند افراد ہے اور ایک طرف سے پوری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، فوج ہے، اور تمام ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب یہ جو چند افراد ہیں وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور مقابلے میں پوری سلطنت شرک کے اندر مبتلا ہے اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والی ہے اور ان کے خلاف ہے، لیکن وہ ڈٹ گئے، انہوں نے پوری سلطنت کے مقابلے میں توحید کی صدا بلند کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کو قرآن میں بیان فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ صحیح واقعہ سناتے ہیں کہ یہ کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک طرف پوری طاقت تھی اور دوسری طرف یہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، توحید بیان کرنے لگے، اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور انہوں نے توحید کی دعوت دی سب کو۔ اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جتنی بھی طاقت، جو بھی پریشانی ہو، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان کا جو نور ہے وہ روشن ہو۔ ایمان سے مومن ایک لمحے کے لیے پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جادوگر میدان میں اترتے ہیں تو فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ اگر یہ ہار گیا تو جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، انعامات سے تمہیں نوازیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف آ گئے، جادوگر دوسری طرف سے آئے، ادھر سے فرعون بھی ہے، سب لوگوں کو بھی جمع کیا گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزے کو، اللہ کی قدرت کو،
ان کی سمجھ میں بات آئی، اللہ نے ان کو ہدایت کی دولت عطا فرمائی اور وہ اپنی ہدایت پر ڈٹ بھی گئے، اسی وقت مسلمان بھی ہو گئے اور اسی وقت اپنے اسلام پر ڈٹ بھی گئے اور فرعون کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ، وہ سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو غیظ و غضب سے بالکل پھٹنے لگا اور کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے پوچھے ہی نہیں، اس سے پہلے تم نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کٹوا دوں گا، وَلَأُسَلِّمَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا اور تمہیں یہ عذاب میں دوں گا، یا یہ ہے کہ تم دوبارہ انکار کر دو۔ اب وہ اسی وقت مسلمان ہوئے تھے، ان کی طرف سے جواب آیا لن نؤثرک، ناممکن ہے کہ ہم فرعون کو ترجیح دیں اور فرعون کی طرف سے جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس کو ترجیح دیں۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقابلے میں ہم فرعون کو ترجیح دیں، ہم تو رب کو ترجیح دیں گے۔ ہاں آپ ظالم ہیں، آپ ظلم کر سکتے ہیں، فقض ما انت قاض، جو چاہے کرے، انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تم جتنا بھی ظلم کر سکتے ہو یہ تمہارا ظلم، تمہاری طاقت، تمہارا اختیار یہ دنیا تک محدود ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں سہولتیں عطا فرمائیں گے۔ ایسی استقامت۔ اچھا، چند لمحات پہلے یہ جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے اور لالچ میں تھے، حریص بھی تھے، ساری باتیں تھی، پیسوں کی وجہ سے آئے تھے، لیکن جب اللہ نے بدل دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں، یہ دعا تو ہم مانگتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں شفا عطا فرما، اور اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، دنیا کے لیے۔ میں بھی جب یہ دعا مانگتا ہوں نا جب کبھی، تو عام دعائیں جب مانگتا ہوں آمین کی آواز نہیں آتی، لیکن جب میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ صحت کی دولت عطا فرما، شفا عطا فرما، تو مجمع سے ایک دم آواز اٹھ جاتی ہے۔ اور جب کاروبار کی برکت کی کوئی بات آتی ہے، جائز حاجت کو پورا فرما، تو پورے مجمع سے ایک آواز اٹھتی ہے آمین آمین۔ لیکن جب ایمان کی دولت عطا فرما، ہدایت کی دولت، خاموشی ہوتی ہے، ہلکی پھلکی آواز آتی ہے آمین آمین۔ تو یہ ایمان کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ایک جملہ یہ بھی شامل کریں اللہ استقامت کی دولت عطا فرما۔ استقامت یہ اللہ کی طرف سے